آج تو بیٹو ٹاپک ہے ٹائپس آف انٹرپرینئر. اب دیکھ لو، پہلے ہے بیسڈ آن دا ٹائپ آف بزنس. کس قسم کی بزنس ہے اس کے مطابق تین قسم ہیں انٹرپرینئروں کے. ٹھیک ہے نا؟ تو انٹرپرینئر تو بزنس مین ہی ہوتا ہے نا، اس لیے تھوڑا کنفیوژن مت ہونا. بزنس کے اعتبار سے ایک ٹریڈنگ انٹرپرینئر، دوسرا مینوفیکچرنگ، تیسرا ایگریکلچر. ایسے بیسڈ آن دا ٹیکنالوجی کے استعمال کے اعتبار سے کوئی ٹیکنیکل انٹرپرینئر، کوئی نان ٹیکنیکل ہوتا ہے. ایسے بیسڈ آن اونرشپ کی، تب کوئی پرائیویٹ، کوئی اسٹیٹ، تو کوئی جوائنٹ انٹرپرینئر ہوتا ہے. تو دیکھ لو اب ایک ایک کر کے بیسڈ آن دا ٹائپ آف بزنس کے اعتبار سے دیکھ لو. آہستہ سمجھنا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں یاد رکھنا. اب ٹریڈنگ انٹرپرینئر انڈر ٹیکس ایکٹیویٹی ریلیٹنگ ٹو ٹریڈنگ. وہ صرف ٹریڈنگ کرتا ہے، کاروبار چیزیں لاتا ہے اور الٹیمیٹ یوزر کو دیتا ہے. مینوفیکچر سے لاتا ہے تو پہنچاتا ہے کس کو؟ الٹیمیٹ یوزر کو، جو آخر پر استعمال کرے. یہ پروڈیوس نہیں کرتا، ڈے ٹو ڈے پروڈیوس، وہ تو تیار نہیں کرتا ہے، بٹ بروکر دا فنشڈ پروڈکٹ. جو فنشڈ پروڈکٹ بناتا ہے کون؟ مینوفیکچرر. اور وہ تو اینڈ یوزر کو، جس کو کسٹمر بھی کہتے ہیں، اینڈ یوزر کو کسٹمر بھی کہتے ہیں، اس تک پہنچاتا ہے. اس کا مطلب مڈل مین بنتا ہے. مڈل مین کون سے ہوتا ہے؟ آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھو، جب الٹیمیٹ یوزر ہوتا ہے، مثال کہ میں نے پین خریدا، مجھے استعمال کرنا ہے، میں یوزر ہوں، میں کنزیومر ہوں. میں تو ریٹیلر سے لیتا ہوں، ریٹیلر پتہ نہیں کس ہول سیلر سے لیتا ہے. اور ان کے درمیان جو ڈیل کرتا ہے، ڈیل کو ریٹیلر اور ہول سیلر ڈیلر کتنے ہوتے ہیں، کتنے مڈل مین ہوتے ہیں جو مینوفیکچرر سے ہول سیلر تک پہنچاتے ہیں، بہت درمیان دار ہوتے ہیں. جو یہ درمیان دار ہوتے ہیں، مینوفیکچرر سے لے کر کسٹمر تک، جو درمیان میں جو اس کو ہینڈل کرتے ہیں پروڈکٹ کو، ان کو کہتے ہیں ٹریڈنگ انٹرپرینئر. اب مینوفیکچر انٹرپرینئر کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ انٹرپرینئر جو مینوفیکچر کرتا ہو، بناتا ہو پروڈکٹ. یہ کیسے بناتا ہے؟ یوں ہی نہیں بناتا ہے، یہ دیکھتا ہے پہلے نیڈ کیا ہے کسٹمر کی، جو استعمال کر ان کو کیا ضرورت ہے. پھر وسائل ڈھونڈتا ہے، ایکسپلور دی ریسورسز، ڈھونڈتا ہے کیا وسیلہ، کن چیزوں سے میں یہ بناؤں. اور اینڈ ٹیکنالوجی ٹو بی یوزڈ، کون سی ٹیکنالوجی استعمال کروں تاکہ ایسا پروڈکٹ بن جائے جو ایک کم قیمت پر ہو اور کسٹمر کی نیڈ جو ہے اس کو بھی پوری کرے. ٹھیک، اٹ شوڈ کیٹر دا نیڈ آف دا کسٹمرس. سو اس کو کہتے ہیں مینوفیکچرنگ انٹرپرینئر. تو دوسرے الفاظ میں آپ کو پتہ ہی ہے، جو یہ مینوفیکچرنگ انٹرپرینئر جو ہوتا ہے، یہ کنورٹ کرتا ہے را میٹیریل کو انٹو فنشڈ پروڈکٹس. را میٹیریل انٹو فنشڈ پروڈکٹس کیا ہو گیا؟ پین تو بنی بنایا نہیں ہوتا، یہ را میٹیریل ہوتا ہے. ایسے جوٹ میٹنگ، یہ دیکھ لو، یہ تو کسی مشین میں تیار ہوتا ہے. دیکھو، را میٹیریل ہوتا ہے پہلے، پھر مشین میں ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں تو فنشڈ پروڈکٹ بنتا ہے. را میٹیریل ابھی تو اس کو پروسیس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بیٹو؟ اب ایگریکلچر انٹرپرینر کسے کہتے ہیں؟ جو کام کرتا ہوگا ایگریکلچر انٹرپرائز میں، ہاں، جو بھی ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹ ہو، تو ان کو کہتے ہیں ایگریکلچر انٹرپرینئرز. ان کو تو مثال کے طور پہ کیا کلٹیویشن، میتھڈ آف کلٹیویشن. اب دیکھ لو کاشتکاری کا طریقہ. پہلے بیٹھو، ہمیں تو بیل لانے پڑتے تھے، ہل ہونے چاہیے، بہت مشکل ہو جاتا تھا. ہم اس کو زمین کو کیا کہتے ہیں، پلاح کرتے، ہاں، کھودتے، کیسے جوتائی کرتے تھے، تو بہت مشکل ہوتا تھا. لیکن یہ میتھڈ آف کلٹیویشن ہی بدل گیا. آج کل تو ٹریکٹر اور ٹرینروں کا زمانہ ہے. ایسی مارکیٹنگ آف ایگریکلچر پروڈکٹ. دیکھو بیٹا، پہلے تو بیج ہوتا تھا تو بہت کم فصل ہوتی تھی. اب نیا آیا ہے کیا بیج، تو زبردست پروڈکشن اب ہو رہی ہے. ایسے اریگیشن فیسلٹی، پہلے تو نیچرل واٹر پر تو بارش ہوتی تھی، پھر نہریں آ گئی. اب وہ بھی نہیں. اب جہاں دیکھ لو، جہاں زمین ہے ادھر ہی بور کیا، نیچے سے پانی مشینوں کے ذریعے لایا اوپر، تو اریگیشن فیسلٹی بڑھ گئی. میکنزم ہے، ٹیکنالوجی. آج دیکھو کتنی ٹیکنالوجی، آج تو اتنی ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہمیں تو آج گھر پر مشین وہ پہنچتی ہے، ہم شالی کو کٹائی کرتے ادھری. بہت آسان ہے بیٹو. جنہوں نے یہ کام کیا، یہ نئے میتھڈز لائے، نئے بیج لائے، نئے اریگیشن کے طریقے لائے، ان کو کہتے ہیں ایگریکلچر انٹرپرینئر. اس سے ایگریکلچر پروڈکشن بڑھ گیا، سہولت ہو گئی. پھر بیسڈ آن دی یوز آف ٹیکنالوجی
टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर भी इंटरप्रेन्योर की दो किस्में हैं, टेक्निकल इंटरप्रेन्योर और नॉन टेक्निकल इंटरप्रेन्योर। वो इंटरप्रेन्योर जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरप्राइज चलाते हैं, ठीक है ना, जिधर सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो वो इनोवेटिव वेज ऑफ प्रोडक्शन, वो नए तरीके प्रोडक्शन के इंटरप्राइज में क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, चलाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। नॉन टेक्निकल होते हैं वो जो एस्टेब्लिश और रन करते हैं, जो कायम करते हैं और चलाते हैं इंटरप्रेन्योर किस पर, जो ऑर्थोडॉक्स जो पुराना तरीका उसी पर चलाते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड पर नहीं होता है। तो ये तो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। उधर तो एब्सेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, वहाँ टेक्नोलॉजी होती नहीं। बेस्ड ऑफ ओनरशिप के बुनियाद पर भी हम बैठो, तीन किस्म के इंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ए पर्सन हु एस्टेब्लिश एंड रन्स एन एंटरप्राइज एज एन इंडिविजुअल, एक पर्सन जो कायम करता है और चलाता है एक इंटरप्राइज एज एन इंडिविजुअल, एक होता है, एक की इस कॉल्ड प्राइवेट इंटरप्राइज। मैं भी हो सकता हूँ, कोई एक आदमी वो तो सोल ओनर होता है इंटरप्राइज का, अकेले मालिक होता है, और वो हकदार भी होता है प्रॉफिट का अकेले, और रेस्पॉन्सिबिलिटी वो जिम्मेदार भी होता है अगर लॉस हो जाए इंटरप्राइज में अकेले। इसको कहते हैं, उस आदमी को कहते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। स्ट्रीट एंटरप्रेन्योर क्या होगा, जब जब इंटरप्राइज जो है बेटो, इसको ये एस्टेब्लिश भी की होती है और रन भी करती है गवर्नमेंट, इसको कहते हैं स्टेट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो जॉइंट एंटरप्रेन्योर, जब कोई इंटरप्राइज जॉइंटली रन की करती है, इंडिविजुअल भी और गवर्नमेंट भी, उसको कहते हैं जॉइंट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक। आजकल इसको नया नाम देते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है ना। बेस्ड ऑन जेंडर, जेंडर के एतबार से मर्द है कि औरत, अगर ने मर्द जो है ना उसी ने एस्टेब्लिश की है या ओन किया करता हो और चलाता भी हो और कंट्रोल भी करता हो इंटरप्राइज, तो उसको कहते हैं हम मैन एंटरप्रेन्योर। वुमेन एंटरप्रेन्योर को थोड़ा डिफरेंट है, अगर ओन करता है मालिक इंटरप्राइज की और कंट्रोल भी वुमेन करती है, यहाँ ये तो सीधी बात है, यहाँ में तो यहाँ है तो मर्द भी उधर, लेकिन 51% फाइनेंशियल जो कैपिटल है वो उसका है, औरत का है, या और साथ ही 51% एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ जनरेट होती है उसमें वुमेन ही इस्तेमाल होती हैं। ये उनको कहते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर। वुमेन थोड़ा डिफरेंट है कि अगर कोई बिजनेस ओन और कंट्रोल करती है वुमेन तो है ही, या अगर कोई ऐसा बिजनेस जहाँ 51% कैपिटल औरत का हो और 51% एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ रोजगार जनरेट होता है तो वो वुमेनों के लिए होता है, औरतों के लिए होता है, उनको कहते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब बेस्ड ऑन साइज के एतबार से, अगर एक इंडिविजुअल जिसने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में 1 करोड़ तक, उसको कहते हैं स्मॉल स्केल इंटरप्रेन्योर। अगर कोई इंटरप्रेन्योर ऐसा है जिसने इन्वेस्टमेंट की हो बिजनेस में 1 करोड़ से 5 करोड़ तक, उसको कहते हैं मीडियम स्केल इंटरप्रेन्योर। अगर कोई इंटरप्रेन्योर जिसने कि क्या 5 करोड़ से अलावा हाँ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसको कहते हैं लार्ज स्केल इंटरप्रेन्योर। अब बेस्ड ऑन क्लियरेंस डेनहॉफ क्लासिफिकेशन, ये डेनहॉफ भी एक था इकोनॉमी, उसने क्लास बहुत अहम है, ये आता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। ये वो होते हैं जो नया चीज लाते हैं बाजार में, बनाते हैं नया चीज लाते हैं, इंट्रोड्यूस न्यू गुड्स, नया नया ही चीज प्रोडक्ट लाते हैं, इनाग्रेट न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, या दूसरा या नया प्रोडक्ट या नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन लाते हैं। अभी मैंने नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, देखो बेटो, पहले तो हल बेल उससे जोताई करते थे, आज तो ट्रैक्टर चला, ये न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन है ना बेटो, या ये नया प्रोडक्ट या न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, या नया मार्केट ढूंढते हैं चीज़ का, ताकि जो प्रोडक्ट बने हैं वो बिकते हैं, नया मार्केट ढूंढते हैं, या नया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का जहाँ से हम लाते हैं वही नहीं, कोई और सोर्स लाते हैं जिस जरिए जहाँ से वो रॉ मटेरियल मिले और हम प्रोडक्ट बनाएंगे। एंड reorganizes द ऑर्गेनाइजेशन सुस्त रवि से काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ये लॉस की तरफ जा रही है या सुस्त रवि से चल रही है तो उसको रिऑर्गेनाइज करना, उसको भी कहते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में तकरीबन 5 चीज़ें, या वो नया प्रोडक्ट लाता है या नया मेथड लाता है प्रोडक्शन का, या अपने प्रोडक्ट को नया मार्केट डिस्कवर करता है, या प्रोडक्ट जो है ना उसका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल नया लाता है, या ऑर्गेनाइजेशन को रिऑर्गेनाइज करता है।
اس کو کہتے ہیں انوویٹو انٹرپرینور. تو یہ پھر امیٹیٹو انٹرپرینورس. امیٹیٹو انٹرپرینورس وہ ہوتے ہیں جو ریڈیلی اڈاپٹ وہ تو تیار ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں امیٹیٹو، وہ امیٹیٹ کرتے ہیں. جو ہی کسی انوویٹنگ انٹرپرینور نے بیٹو کوئی چیز بنا لی یا کوئی میتھڈ اڈاپٹ کیا، وہ پھٹ ریڈیلی اڈاپٹ کیا کرتے ہیں وہ انوویشن. ٹھیک ہے نا، وہ امیٹیٹ کرتے ہیں. امیٹیٹ کو کس کو کہتے ہیں بیٹو؟ امیٹیٹ کہتے ہیں نقل کرنا. دے ڈو ناٹ میک انوویشن، وہ خود نہیں کرتے، بٹ اونلی امیٹیٹ وٹ انوویٹو انٹرپرینرس انوویٹڈ. وہ جو انہوں نے انوویٹ کیا ہے، وہ نیا لایا ہے، طریقہ ہو، بیج ہو بیٹو، نیا پروڈکٹ ہو، وہ پھٹ اپنے یا انٹرپرائز میں وہ انیشیٹ کرتے ہیں. پھر فیبان انٹرپرینرس. فیبیان انٹرپرینرس کون ہوتے ہیں؟ وہ تو بڑے چالاک ہوتے ہیں، شک کرتے ہیں. وہ یوں ہی نہیں کرتے ہیں قبول، کوئی بھی کسی نے انوویشن کی ہو تو وہ قبول کرتے ہیں. وہ جلدی نہیں کرتے ہیں، وہ تب قبول کرتے ہیں اس کو جب ان کو لگتا ہے کہ بیٹا اب تو اگر ہم یہ انوویشن اڈاپٹ نہیں کریں گے، اختیار نہیں کریں گے اپنی بزنس میں، تو ہماری بزنس لاس کی طرف جائے گی. پھر ڈرون انٹرپرینرس. یہ وہ تھے جو ٹوٹل نہیں مانتے ہیں، نئے جو بھی ہے لاس بھی ہو جائے، وہ نئی انوویشن جو انوویشن ہے نا تو وہ قبول نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے اور کیا کہتے ہیں انٹرپرینرس مور ٹائپ سول آپریٹرس. یہ وہ ہوتے ہیں جو اسینشلی ورک الون کرتے ہیں. اگر ضرورت پڑی تو کچھ امپلائی کو لگاتے ہیں. شروع میں تو موسٹ آف دا انٹرپرینرس وہ تو سول ہی ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں. ایکٹو پارٹنرس. پارٹنرشپ میں بہت ایسے ہوتے ہیں پارٹنرس، دو سے زیادہ، جو اس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں. اس میں تو آدھے ایکٹو آدھے صرف فائنانس دیتے ہیں. جو ایکٹو پارٹنرس ہوتے ہیں وہ جو کیری آن کرتے ہیں، جو چلاتے ہیں جوائنٹ وینچر کو. ٹھیک ہے نا بیٹو، ان کو کہتے ہیں ایکٹو پارٹنر. پھر آدھے اس میں ان میں ہوتے ہیں جو فنڈ صرف دیتے ہیں، یہ بھی لکھا میں نے یہاں. پھر انوینٹرس. جو ایسے انٹرپرینر جن کی کمپیٹنس، جن کی قابلیت ہے، جن کی انوینٹیونیس ہے، یعنی وہ ایجاد کر سکتے ہیں نیو پروڈکٹ. تو ان کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ریسرچ اور انوویشن کرنا. وہ دیکھ پر ریسرچ کرتے ہیں کیسے نیا پروڈکٹ، کیسے نیا میتھڈ کیا ہم چالو کریں گے. پھر چیلنجرس. ایسے بھی ہوتے ہیں انٹرپرینرس جو صرف مشکل چیلنج ہوتا ہے، مشکل وقت جب کمپنی میں کوئی انڈسٹری میں کوئی مشکل وقت آ گئے تو اب وہ آ گئے، یہ چیلنج پھٹ گیا، یہ مشکل حل گیا ان کی وجہ سے، پھر وہ ڈھونڈ دیں پھر اور کوئی چیلنج. مطلب دے ڈیم اٹ فٹ ٹو فیس دا چیلنج. ٹھیک ہے نا. بائرس. یہ وہ انٹرپرینرس جو رسک بیئر ہی نہیں کرتے ہیں. یہ رسک کو بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نیو انٹرپرائز نہیں چلاتے ہیں، بس جو آن گوئنگ ہے وہی چلاتے ہیں، جو چل رہا ہے. لائف ٹائمرس. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بزنس کو انٹیگرل پارٹ اینڈ پارسل، جو اہم پارٹ زندگی کا سمجھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.